اللہ پاک نے حضور کے دوستوں، ساتھیوں اور اصحاب کی تسلی اور ان کا رنج دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 15، سورہ حج، آیت نمبر 60۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی ان انتہائی خوبصورت راہوں پر استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آج کی آیت کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ذالک، خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے اور یہ حکم اس لیے ہے، وَمَنْ عَاقَبَ، اور جس نے بدلہ لیا، بِمِثْلِ، اتنا ہی، مَا عُوقِبَ بِهِ، جتنی اسے اذیت پہنچائی گئی یا جتنی اسے تکلیف دی گئی تھی، ثم، پھر، بغیہ، زیادتی کی گئی، علیہ، اس پر، لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لعفو، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور درگزر فرمانے والا، غفور اور بخشش فرمانے والا ہے، بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جسے علامہ ابو جعفر محمد بن طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 310 ہجری اپنی مشہور تفسیر جامع البیان میں بیان فرمایا ہے، اور وہ مقاتل سے اسے روایت کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتال کو، جنگ کو اور آپس میں مقابلے کو، جو کہ حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ ہوتا تھا، ان چیزوں کو وہ منع سمجھتے تھے کہ حرمت والے مہینوں میں تلوار زمین پر رکھ دینی چاہیے، تلوار نیام میں ہونی چاہیے۔ اور جب یہ حرمت والے مہینے آتے تھے رجب سے، تو مدینہ شریف کی بازاروں کی سرگرمیاں، جہاں پہ اسلحہ بنتا تھا، ہر وقت ہتھوڑوں کی آواز آتی تھی اور لوہا کاٹنے کی آوازیں آتی تھیں، بازاروں کی رونق تھی، یہ شور اور شغف بھی، تو کہتے ہیں بالکل خاموشی ہو جاتی تھی، لوگ تلوار اور نیزے چھوڑ دیتے تھے اپنے گھروں میں اور آرام سے۔ یہ امن والے مہینے تھے، ان مہینوں میں عرب لوگ امن کا موسم مناتے تھے۔ بہرحال جس وقت مشرکین بڑے شرارتی بھی تھے، ان کے بڑے دماغ شرارتی تھے، اور عرب کے جو کافر تھے، انہوں نے رجب سے 2 دن پہلے آپس میں مشورہ کیا کہ چونکہ یہ جو اصحاب ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے جو ساتھی ہیں، تو یہ ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی شائی تو کرتے نہیں ہیں، تو انہوں نے جناب نیت کر لی ہوگی، ارادہ کر لیا ہوگا، ہتھیار رکھ دیے ہوں گے اور ہم ان پر حملہ کریں گے۔ یہ شرارت تھی ایک، حالانکہ یہ اصول پورے عرب پہ لاگو ہوتا تھا کہ ان مہینوں میں تلوار نہیں اٹھانی، ان مہینوں کا احترام کرنا ہے۔ انہوں نے کیا حملہ، تو مسلمان بھی آخر شاگرد تھے اور زیر تربیت تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ الرٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنا خوب دفاع کیا، اور یہاں تک کہ رجب کا مہینہ بھی شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ فتح تو ہو گئی، کام ٹھیک ہو گیا، لیکن جو احساس ہوتا ہے نا میرے دوستو، انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ ہمیں 2 قسم کا احساس ہوتا ہے، ایک یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ غلطی کی ہے، میری عزت لوگوں کی نگاہوں میں گر گئی ہے، اور ایک احساس یہ کہ میری اس غلطی سے کہیں میرا رب نہ ناراض ہو گیا ہو۔ بعض غلطیاں کنفرم ہوتی ہیں، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے
انسان اس کو کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ یہ پتہ نہیں ہم نے غلط کیا یا صحیح کیا ہے۔ بہرحال مسلمانوں نے سوچا، تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نہ، وہ اللہ کو کیسے ناراض کر سکتے تھے کہ ان مہینوں میں تو احترام کیا جاتا ہے، تلوار نہیں اٹھائی جاتی۔ بے شک انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرتے اور ہم نے دفاع کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض تو نہیں ہو گیا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے شریعت کی مخالفت تو نہیں کی۔ تو یہ پیارے دوستو، جس وقت انسان کو خود شناسی کے سفر میں اپنی غلطی کا خود احساس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو زمانے میں بڑی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اس انسان کے لیے غلطی احساس کے ساتھ ایسٹ بن جاتی ہے، اثاثہ بن جاتی ہے کہ جو اپنی غلطی سے کچھ سیکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ غلطی بڑی قیمتی ہوتی ہے جس سے انسان سیکھ کے آگے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کو یہ اپنی بارگاہ میں احساس اور ندامت بڑا پسند ہے کہ گناہ ہو جائے، احساس ہو جائے۔ اب یہ کنفرمیشن تھی، معلوم کرنی تھی کہ کیا یہ غلطی تھی یا نہیں تھی۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں تکلیف ہو اور وہ ہوں حضور کے ساتھی، اور اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے حضور کے دوستوں، ساتھیوں اور اصحاب کی تسلی اور ان کا رنج دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذالک، اور یہ حکم اس لیے ہے، ومن عاقب، اور جس نے بدلہ لیا، بمثل اتنی مقدار میں ہی، ما عوقب بہ، جتنی اسے تکلیف دی گئی، جتنی اسے تکلیف دی گئی۔ بھائی ایک بندہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اتنی مقدار میں وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کا ایک دانت توڑتا ہے تو وہ دوسرا بندہ اس کا ایک دانت توڑ سکتا ہے، لیکن عدالت کے تھرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بچے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، جناب کہیں شاہ صاحب نے اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے، آج عدالت کے تھرو۔ بہرحال برابر بدلہ عدالت حکم دے گی۔ مثلا کسی نے قتل کیا تو عدالت حکم دے گی، وہ اس کو پھانسی کی سزا ملتی ہے۔ آپ کو ہوتا ہے کہ فلاں جیل میں فلاں کیس کے بعد گواہوں اور تمام شواہد کی روشنی میں پھانسی کی سزا دی گئی اور آج اس پر عمل درآمد قرار دیا گیا۔ آپ سنتے ہیں یہ خبریں، ہوتا ہے۔ قتل کے بدلے قتل، زخم کے بدلے زخم، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، انگلی کے بدلے انگلی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس مقدار میں، جتنی مقدار میں زیادتی ہوگی اتنی مقدار میں کیا ہوگا، اس کا بدلہ ہوگا۔ ثم، پھر بغی علیہ، اگر اس پر زیادتی کی جائے، پھر اس پر زیادتی ہوئی، یعنی بدلہ ہو گیا، بدلہ بھی ختم ہو گیا، اور جو فریق اول تھا اس نے دوبارہ چڑھائی کی فریق ثانی پر، جس پر پہلے اس نے چڑھائی کی تھی اور اس نے بدلہ لیا تھا، اب اس پر اس نے زیادتی کر لی، زیادہ اس نے جو ہے وہ اسے زیادتی پہنچائی، نقصان پہنچایا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ ظاہر کافروں نے ظلم کیا تھا نا، زیادتی کی تھی، ایک تو وہ امن سے تھے تو انہوں نے کیا کی، چڑھائی کی، پھر اللہ نے دیکھا کہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کی جو پلاننگ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، پہلے سے وہ تیار ہو کے آئے ہیں۔ مسلمان تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا حملہ ہو جائے گا۔ تو پھر جس وقت پلہ دیکھا دنیا میں، دنیاوی اعتبار سے اللہ پاک نے مدد فرمائی، کس کی؟ مسلمانوں کی، کہ کافروں کا پلہ ظاہری طور پہ بھاری ہے اور ان کی نیت میں بھی فتور ہے اور ان کی شرارتوں میں بھی کثرت ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے درس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ احساس گناہ، یعنی غلطی ہم سب سے ہو جاتی ہے، اگر احساس ہو جائے کسی حقوق العباد میں کمی ہو گئی ہے، کسی کا دل ہماری وجہ سے دکھ گیا ہے، دل آزاری ہو گئی ہے، ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی خاطر، یا میں نے اس بندے کا کہیں دل تو نہیں دکھا دی، جا کے معذرت کر لوں۔ یہ سنت نبوی ہے، یہ سنت اصحاب ہے، یہ شریعت ہے۔ وہ بندہ
جو دوستوں سے معذرت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حضور کے ہاتھوں سے قیامت کے دن حوض کوثر سے جام عطا فرمائے گا۔ اور کچھ لوگ ڈٹ جاتے ہیں میں کیوں معافی مانگوں، ڈٹ جاتے ہیں نا، وہ اچھا نہیں کرتے اپنے ساتھ، وہ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے آپ سے ڈسے جاتے ہیں۔ یعنی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسرے ڈستے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بار بار وہ اپنی ذات سے ڈسے جاتے ہیں۔ کیسے؟ اپنی غلطی نہ ماننا، وہ بندہ اپنے آپ کو ڈستا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنی اصلاح نہ کرنا، یعنی جس وقت آپ کو ڈکٹیشن دی جائے، ایک تو ہوتی ہے نا کہ کوئی بندہ ابا جی، والد صاحب، کوئی آپ کا رہنما، کوئی بڑا استاد آپ کی اصلاح کرتے ہیں تو آپ اس اصلاح کو بھی ڈس رسپیکٹ سمجھیں، آپ اس اصلاح کو بھی ایسے سمجھیں کہ یہ میں کھایا گیا ہوں، بس میں کھادا گیا، پتہ نہیں ہوں کہ بنسی پہ اس کا ریئیکشن جس وقت ہوتا ہے نا، بندہ ریئیکٹ کرتا ہے، وہ بڑا برا ہوتا ہے، وہ انسان کی اور زیادہ جو ہے وہ غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سبق ضرور سیکھیں آج کے درس سے، جیسے اصحاب رسول کو کیا ہوا، احساس ہوا کہ کہیں یہ غلطی تو نہیں ہوگی، اللہ پاک نے فرمایا کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کے اوپر چڑھائی کی گئی، آپ نے اس کا جواب دیا، پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم روا رکھا گیا، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، ان کی نیت میں بھی فطور تھا، ان کی پلاننگ بھی تھی، اور انہوں نے حرمت والے مہینے کو بھی عزت کا خیال نہیں کیا، ان کی بھی توہین کی، اور پھر ہم نے اے مسلمانوں دیکھو تمہاری مدد کی اور تمہیں ہم نے فتح عطا فرما دی۔ دوسرا سبق یہ سیکھ سکتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہ سمجھے۔ بعض اوقات بندہ کلا ہوتا ہے نا، میں اکیلا ہوں، میں کیا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ بھائی تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ، تو اگر حق پر ہے تو تیرے ساتھ تیرا رب ہے، اللہ کی مدد تیرے ساتھ شامل ہے، چاہے 14ویں صدی کے بعد پیدا ہونے والا بندہ ہو، چاہے 14 صدیاں پہلے پیدا ہونے والا بندہ ہو، اس کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اپنے رب کی مدد کے ساتھ ہوں، میرا رب میری مدد فرمائے گا، انشاءاللہ مدد فرمائے گا۔ آخری سبق یہ سیکھ سکتے ہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر مسٹیک ہو بھی جائے، انسان کو احساس ہو جائے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لعفو کیا ہے، وہ ضرور درگزر فرمانے والا ہے، غفور اور بخشنے والا بھی ہے۔ احساس تو پیدا ہو نا، اللہ فرماتا ہے احساس کے ساتھ ہی ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔